حدیث. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ فرض میں سے بھی اہم فرائض ہے، سب سے بڑا فرض ہے. مانتے ہیں؟ اچھا، میں ایک مثال سے آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. والدین کی خدمت کرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ ریسپیکٹنگ پیرنٹس ویری گڈ تھنگ. لیکن اگر میں یہ کہوں والدین کی خدمت اچھا تو ہے لیکن زیادہ خدمت کرنا یہ اچھا نہیں ہے، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ اچھا، نفل نماز پڑھنا اچھا ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی یہ کہے کہ اچھا تو ہے لیکن زیادہ پڑھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا. کیا یہ صحیح ہے؟ دس از ناٹ رائٹ. لیکن ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اگرچہ بہت اچھی عبادت ہے لیکن معاذ اللہ حضور نے بار بار حاضری دینے سے منع فرمایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بہترین عبادت ہو اس سے ہمارے نبی منع فرمائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں اس جملے کو لکھا ہے. visiting the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, one of the greatest act. But Ibn Abdul Wahhab Najdi writes in his book Kitab al-Tawheed, though it is a blessed act, but our Nabi has prohibited to do so. What a shame on these scholars کہ اس طرح قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کیا جاتا ہے. ان کے پاس دو دلیل ہے. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میرے روضے انور کو عید مت بناؤ. اس کا مطلب حاضری نہ دینا تھوڑی ہے. عید میں جیسے آپ لوگ بہت شور شرابے کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو اچھے طریقے سے، فیملی کے ساتھ گھومتے بھی ہو، بچوں کے ساتھ گھومتے ہو، میری بارگاہ میں ادب کے ساتھ آؤ، عید کی طرح مت آؤ. اور عید تو سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، میری بارگاہ میں بار بار آیا کرو. حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے اور یہ نبی کہتا کچھ اور ہے. اور دوسری حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد او کما قال علیہ السلام، 3 مسجدوں کے علاوہ اپنے سفر کے لیے تیاریاں مت کرو، او کما قال. اب اس حدیث کو لے کے یہ کہنا دیکھا حضور نے فرمایا صرف 3 مسجد، تو مزارات پہ جانا یہ کہاں سے ثابت؟ حضور کی بارگاہ میں جانا یہ کہاں سے ثابت؟ اسی لیے ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار شریف کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہے، نعوذ باللہ. اور ابن تیمیہ کے دور میں امام تقی الدین سبکی شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، کتنا پیارا نام رکھ دیا ہے، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، حضور کی بارگاہ کی زیارت یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے. نام ہی کتنا پیارا. اس کتاب میں امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے دلائل سے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری یہ حرام نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے. پھر سرکار مفتی اعظم ہند اللہ اکبر شہزادہ اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا. دیکھو امام سبکی 700 سال پہلے کے بزرگ ہے، مفتی اعظم ہند ابھی ماضی قریب کے بزرگ ہے. تعلیمات کیسے بزرگوں کی عام کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس در کی حضوری ہی اس یہاں کی دعا ٹھہری. حضور کی بارگاہ کی حاضری ہی تو ہے جو گناہوں کے لیے دوا ہے، گناہوں کے لیے معافی ہے. اس در کی حضوری اس یہاں کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا ہے بار ہی شفا خانہ. کمال ہے سر مفتی اعظم کا یہ اشعار. دیکھو خالی طیبہ شفا خانہ نہیں، طیبہ ہی شفا خانہ حسن کے ساتھ فرمایا. یہ ہے ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات. اب میں آپ کو اسکرین کے ذریعے دکھاؤں گا اس حدیث کو وہابیوں نے کیسے مسکوٹ کیا ہے. دیکھتے ہیں اللہ قدرت and the powers of awliya of Allah تبارک و تعالی. آگے کی اسکرین دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک بیان فرمائی لا تشد الرحال والی، اس حدیث پاک کو لے لیجئے. اس کے بعد اور آگے اسکرین شاٹ دیکھیں، یہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ زیادہ سفر یعنی سفر کی تیاری مت کرو.
اب اس حدیث کو کس طرح مسکوٹ کیا جاتا ہے؟ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا یہ حرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے جانا حرام۔ اب امام بخاری نے جو کتاب بخاری شریف میں یہ حدیث نقل فرمائی، اس کی شرح میں اور امام مسلم کی شرح صحیح مسلم میں امام نووی کا قول، اگلا سکرین شاٹ دیکھ لیجئے، کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا معنی یہ ہے فضیلت هذه المساجد الثلاثہ وفضیلت شد الرحال۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ دوسری مسجد اور دوسری بارگاہوں میں جانا حرام ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر جائز نہیں، تو اے دیوبندیوں، ڈھاکہ میں تم نے مرکز کیوں قائم کیا ہے؟ چٹاگنگ میں تم نے اپنا مرکز کیوں قائم کیا ہے؟ مسجد تو مسجد کی طرف سفر جب حرام ہے 3 مسجد کے علاوہ، تو اپنے ڈھاکہ میں تمام دیوبندیوں کی مسجدوں کو بند کیا جائے، دلی میں مرکز کو بند کیا جائے، دنیا بھر میں وہابیوں کی مسجدوں کو بند کیا جائے، تو کیا پتہ چلا حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے، محدثون فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ثواب کی نیت سے حرم شریف میں 1 لاکھ ثواب، مدینہ شریف میں 50,000، مسجد اقصی میں 25,000، اس ارادے سے تم مرکز میں جانا کے 10,000 ثواب ملے گا۔ حدیث مفہوم کچھ اور ہے اور وہاں بھی پیش کرتے کچھ اور ہے۔ اب آگے دیکھیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد والا کتنے پیارے طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ اولیاء کی بارگاہ میں جانا اس حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ اب امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری فرما دیا کہ صالحین کی بارگاہ میں جانا اس حدیث سے مراد نہیں ہے، لیکن وہابیوں نے حدیث کو مسکوٹ کیا اور آگے شرارت کیا کی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اب آگے دیکھیں تفسیر ابن کثیر سے اس حدیث کو سرے سے ہٹا دیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے باقاعدہ حدیث پاک سے واضح فرما دیا کہ زیادہ ثواب کی نیت سے جانا یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے، نہ کہ یہ کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا۔ اور اس کو روایت کرنے والے کتنے بزرگ ہیں، اور آگے کا سکرین شاٹ دیکھ لیجئے۔ اینوئل کمیموریشن آف عرس، ہم لوگ الحمدللہ حضرت شاہ جلال کا عرس مناتے ہیں، شاہ امان کا عرس مناتے ہیں، سرکار غوث اعظم کا عرس مناتے ہیں، لیکن آج وہابی یہ کہتا ہے کہ بزرگان دین کا عرس منانا یہ بدعت ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہم حدیث سے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت، سورہ رعد آیت نمبر 24، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں وقد جاء فی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور قبور الشہداء فی رأس کل حول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہداء احد کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ ہفتوار جانا تو ہے ہی، سال میں 1 مرتبہ جانا بھی حدیث سے ثابت، اور لکھا کس نے اس حدیث کو؟ ارے ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ابن کثیر نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر نے۔ پھر آئے کیا فرماتے ہیں، وَقَضَى أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ وَعُثْمَانَ، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت عمر ابن خطاب کا بھی یہی طریقہ، حضرت عثمان ابن عفان کا بھی یہی طریقہ۔ اب کیا پتا چلا، اینوئل بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا ہمارے آقا کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، لیکن اس حدیث کو اگرچہ کئی بزرگوں نے روایت کیا، آگے کا سکرین شاٹ آپ دیکھ لیجئے کتنے بزرگوں نے روایت کیا ہے، آگے کا سکرین شاٹ دیکھیے۔ مصنف عبد الرزاق ہجری 211 میں وصال پائے، 1200 سال پہلے کے بزرگ نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ تاریخ المدینہ لابن ابی شبہ ہجری 262، ابن جریر طبری ہجری 310، کتنے سارے ریفرنس ہیں، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1200 سال پہلے کے بزرگوں نے لکھا، اور حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں کہا، لیکن آگے کا سکرین شاٹ آپ دیکھیں گے تو تفسیر ابن کثیر سے اس حدیث کو ہٹا دیا ہے۔ کیوں ہٹا دیا؟ نجدی کہتا ہے کہ عرس منانا بدعت ہے، اور حدیث میں سالانہ وسط ثابت ہے، تو یہ چونکہ اپنے عقیدے میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ سنی اس حدیث پر عمل کرے،
تو یہ شرط ان کی اس شرط کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولا شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی واضح فرمایا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہیں. اور آگے دیکھتے ہیں, اور آگے کا اسکرین شاٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت قبر میں نہ صرف سنتا ہے بلکہ بات بھی کرتا ہے. سننا بھی ثابت, کلام کرنا بھی ثابت. چونکہ وقت کی کمی ہے میں صرف ایک بات یہ بتا دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سورہ توبہ آیت نمبر 105 وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرون نے لکھا کہ ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم, بے شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی قبروں میں پہنچائے جاتے ہیں, اور تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر تمہارے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا. یا اللہ جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے, موت نہ دینا جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی. یہ دعا کون کرتا ہے؟ ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں, ہمارے والدین یہ قبر سے دعائیں کرتے ہیں. کیا پتا چلا اعمال بھی دیکھتے ہیں, سنتے بھی ہیں اور دعا سے نوازتے ہیں. اب جس کے 10 بچے ہوں گے 10 کے اعمال والدین دیکھتے ہیں, جس کے 20 بچے ہوں گے 20 کے بچے دیکھتے ہیں. لیکن ہر ایسا کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا, کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو ہم سب حضور کے غلام ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا تیرے دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. کیا پتا چلا جس کے اندر میں جتنے ہیں ان کے اعمال دکھائے جاتے ہیں اور پوری انسانیت حضور کے غلام ہے, تو پوری انسانیت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جانا یہ بدعتی عقیدہ نہیں بلکہ یہی صحیح عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام بزرگوں کے اقوال کے ساتھ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا. اسی لیے ان کے شکرانے کے طور پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. مفتی ابو القاسم صاحب قبلہ, صوفی میزان الرحم صاحب رحمۃ اللہ, قاضی معین الدین اشفی صاحب قبلہ, دیگر علماء نے آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے پروگرامات کا انعقاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء اور مشائخ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی سچی غلامی عطا فرمائے, ایمان والی زندگی عطا فرمائے, ایمان والی موت عطا فرمائے اور موت کے وقت غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.